بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد وآل محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، عدالتی جنگ جو ہے وہ جاری ہے، اور پھر مسئلہ ہے 63A، اور امید یہ ہے کہ مختصر فیصلہ کل تک آ جائے گا۔ عدالت میں بڑی گہما گہمی رہی، لیکن اس وقت ملک کے 4 شہروں میں احتجاج کی کال ہے عمران خان صاحب کی طرف سے۔ سلامتی بیٹھک، اور وہ انتہائی اہم کیوں، یہ ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ اور ایک اور بڑی اہم بات کہ ایران ڈٹ گیا یا پھنس گیا، ان تمام باتوں پہ تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، ایران ڈٹ گیا کہ پھنس گیا؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایران پھنس گیا، لیکن نہیں، ایران کہتا ہے کہ ہم اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں، ہم تنہا لڑائی لڑنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ ہم نے برسوں عراق سے بھی لڑائی لڑی، جب ہمیں دونوں ہمسایہ ممالک کو ایک سازش کے تحت پھنسایا گیا تھا، اور اب بھی ہم لڑیں گے۔ امریکہ اسرائیل کی مدد کر رہا ہے اور اس کو باقاعدہ اسلحہ پرووائڈ کر رہا ہے، لیکن ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں، کیونکہ ہم تو نعرہ لگاتے ہیں مر کا۔ تو ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا، 400 میزائل داغے، اور جواب دیا کہ اسماعیل ہانیہ، حسن نصر اللہ اور کمانڈر قاسم سلمانی کا بدلہ لینے کا وعدہ کیا تھا، ہم نے لے لیا، اور انہوں نے کہا اس کے رد عمل میں جو بھی اسرائیل کرے گا ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ دنیا تماشائی بنی ہے، 56 ملک اسلامی تماشا دیکھ رہے ہیں، اور اکیلا ایران جو ہے تنہا ڈٹا ہوا ہے۔ اور پھر لوگوں کا کہنا ہے نہیں، یہ پھنس گیا ہے۔ تو پھنسا کیا ہے؟ اسرائیل کے خلاف آنکھیں بند کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ غزہ میں جو کچھ حالت ہوئی، جس طرح مسلمانوں کو مارا گیا، بچوں، عورتوں، بزرگوں، ہاسپٹلز، ادارے سب تباہ کیے گئے، کھنڈر کر دیے گئے، قبرستان بنا دیا گیا، تب بھی یہ تماشائی بنے رہے۔ پھر لبنان پر جو کچھ کیا انہی نے، اور جس طرح حسن نصر اللہ پر حملہ کیا اور لبنان کی تباہی کر رہا ہے، کیوں کہ اس کی خواہش ہے کہ وہ اپنی توسیعی منصوبوں کو عمل درآمد کرے، اور یہاں یہ کچھ علاقہ قبضہ کر کے بفر اسٹیٹ بنا لے۔ اسے اپنے آپ پر مان ہے کہ بہت بڑی طاقت ہے، جدید ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے، لیکن ایران کہتا ہے نہیں، ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم صرف حاکمیت مانتے ہیں خدا کی، اور خدا کے فضل و کرم سے ہم مقابلہ کریں گے۔ اب لوگ تماشائی بنے، ہنسیں، جو مرضی کریں، لیکن ایران کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، برسوں سے اس کی ایک پرانی ہسٹری ہے، صدیوں پر محیط ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بدلہ لیتے ہیں، ہم جنگجو نہیں ہیں، ہم امن پسند ہیں، لیکن کسی کو ہم معاف نہیں کریں گے۔ اگر کوئی زیادتی کرے گا، ظلم کرے گا، تو ہم اس کا بدلہ لیتے ہیں۔ تو وہ ایک سلسلہ جاری ہے، اور لگ رہا ہے کہ یہ آگ بڑھے گی۔ ایران کی حمایت کا اعلان کر دیا روس نے، لیکن ابھی لوگوں کا خیال یہی ہے، دفاعی تفسیر نگار جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آگ بڑھ سکتی ہے، مشرق وسطیٰ کا امن تباہ کر سکتی ہے، لہٰذا جو ذمہ داران ہیں، جو طاقتور طاقتیں ہیں، جو قوتیں ہیں، وہ اس کا کوئی ازالہ کریں، اور 2 ریاستی فارمولے پر امن قائم کریں، جنگ بندی بند کرائیں، اسرائیل کو سمجھائیں۔ لیکن اسرائیل، اور خاص طور پر اس کا وزیر اعظم، اس وقت پاگل ہوا ہے۔ اس کو الیکشن ڈیو ہے، لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ الیکشن کراؤ، وہ الیکشن کرانے کو تیار نہیں ہے، صرف اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ عوام اس کے ساتھ نہیں، وہ ہار جائے گا۔ لہٰذا معاملات جو ہیں گڑبڑ ہیں، اللہ خیر کرے۔ دعائی کی اجازت دی، کیونکہ ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں وہ تو بھی خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتہ کہ باری باری پھر یعنی سب کی باری آنی ہے۔ اگر یہی کچھ رہا، مصر تک بھی پہنچیں گے، یمن پہ بھی یلغار کر رہے ہیں۔ یمن چھوٹا ملک ہے، لیکن وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ چلیں اس سے آگے چلتے ہیں۔ پاکستان میں عدم استحکام، سیاسی عدم استحکام، معاشی عدم استحکام، اور پھر آئینی عدم استحکام۔ اب معاملات کہاں تک بڑھ گئے کہ عدالت عظمیٰ میں آج وہ کچھ دیکھنے کو مل گیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ایک شخص نے وہاں کھڑے ہو کر للکار دیا عدالت کو، عدالت عظمیٰ کو، 5 رکنی بینچ کو، اور اس نے کہا جناب اگر فیصلہ کیا آپ نے ہمارے خلاف، تو پھر باہر 500 وکلا کھڑے ہیں،
اور علی ظفر جو ہے وہ تماشا دیکھتے رہ گئے، پی ٹی آئی کو جو وکلا تھے وہ دیکھتے رہ گئے، یہ ہو کیا رہا ہے۔ ججی صاحبان نے اعتراض کیا، بتایا، انہوں نے کہا ہم تو صبر و تحمل سے ہر دباؤ برداشت کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ ہم اپنے حلف کے پاسدار ہیں، ہم کسی دباؤ میں آئے بغیر ہم مقدمہ سنیں گے۔ علی ظفر نے اعتراض کیا کہ جناب آپ کا جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے وہ 3 رکنی کمیٹی ہے، تو 2 نے فیصلہ کیا ہم اس بینچ کو نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا ہم مسترد کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر تیسرا جج بیٹھنا نہ پسند کرے تو یہ تو نہیں کہ کام بند کر دیا جائے۔ پھر منیب اختر کی باری آئی کہ یہ منیب اختر صاحب اس بینچ میں تھے جب تو وہ 5 رکنی تھا، پھر وہ 4 رکنی نے فیصلہ کیسے کر لیا، 5 رکنی میں آپ نے ایک نیا جج شامل کر لیا، یہ سب کچھ غلط ہے، ہم تسلیم نہیں کرتے۔ عدالت نے وہی مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا جناب یہ کہاں لکھا ہے کہ جج اپنے حلف کی پاسداری نہ کریں اور ہم عدالتیں بند کر دیں، لوگوں کے مقدمات سننے بند کر دیں۔ قاضی نے صاف جواب دیا، قاضی نے بھی دیا، جمال خان مندوخیل نے بھی جواب دیا، سب نے باری باری، یعنی مکالمہ ہوتا رہا۔ 3 درخواستیں جو مسترد ہو گئی، ایک مان لی گئی۔ علی ظفر نے کہا جناب مجھے عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ انہوں نے کہا آپ نے درخواست دی؟ انہوں نے کہا صبح دی۔ انہوں نے کہا تو جناب ابھی عدالت فیصلہ کرے گی، یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ صبح درخواست دیں اسی وقت آپ کو فوراً بھیج دیا جائے اجازت دے کے؟ آپ کا کام تھا کل درخواست دیتے تو آج آپ مل کے آتے، عدالت انتظام کرتی اس کے، لہٰذا کل تک مدعی کرتے ہیں جائیں جا کے مل کے آئیں، اجازت دیتے ہیں آپ کو، جتنے مشورے کرنے جو کرنے کر لیں، لیکن کل آ کے جواب دیں۔ 63 وہ والا فیصلہ ہے، اس پہ نظر ثانی کی اپیل ہے، جس میں کیا کہتے ہیں کہ ایک ہی جرم کی 2 سزائیں، کہ نشست بھی ویکنٹ ہو جائے گی، یعنی ختم کر دی جائے گی، رکنیت بھی ختم کر دی جائے گی اور ووٹ بھی کینسل کر دیا جائے گا، 2 کام۔ تو نظر ثانی کی درخواست ہے کہ یہ غلط ہے، ایک جرم کی 1 سزا ہونی چاہیے اور پورے آئین اور قانون یہی کہتا ہے ساری دنیا کا، تو اس کو ابھی سنائی ہو رہا ہے، لیکن ہو یہی رہا ہے کہ 63 کا فیصلہ شاید پلٹ جائے گا، یہ فیصلہ جو ہے مسترد ہو جائے گا۔ نظر ثانی کی اپیل جو ہے نا اس پہ باقاعدہ کوئی فیصلہ آئے گا، مختصر فیصلے کے امکانات ہیں کل آنے کے، تو یہ معاملات اگر ایسا ہو گیا تو بالکل سیاسی سیناریو بدل جائے گا۔ کیوں کہ پھر اس کے بعد جن لوگوں پہ پابندی ہے، جن لوگوں پہ ڈر ہے کہ جناب ووٹ بھی نہیں گنتی میں شمار ہوگا اور رکنیت بھی ختم ہو جائے گی، ان کا ڈر نکل جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس وقت 4 شہروں میں باقاعدہ احتجاج کی اپیل ہے۔ 4 میں سے ایک ملتان پہ تو واپس لے لی تھی اپیل، 3 شہر رہ گئے، وہاں پولیس سے مطلب آنکھ مچولی چل رہی ہے، لیکن کارکنوں کی تعداد لاکھوں میں ہرگز نہیں ہے، ہزاروں یا سینکڑوں میں ہے، ہزاروں میں بھی نہیں بلکہ سینکڑوں میں ہے۔ تو کوشش یہی ہے احتجاج کرنے والوں کی کہ جناب یہ آہستہ آہستہ مختلف شہروں میں جائے اور مملکت کا جو ہے وہ امن وہ بکھر جائے۔ کیوں کہ معاشی اشتہارے اچھے آ رہے ہیں، معاشری اشارے اچھے آ رہے ہیں، معیشت میں بہتری آ رہی ہے، معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، جب بہتری کی طرف آتی ہے تو اندرونی کالی بہڑیں اور انٹرنیشنل سازش کہ جو پاکستان کو مستحکم نہیں دیکھنا چاہتے وہ شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ کام ایسا ہی ہو رہا ہے۔ بہرحال ایک اور انہیں دعوت دی ہوئی کہ 4 تاریخ کو ڈی چوک پہنچنا، تو ڈی چوک کا تو چانسز کوئی نہیں، کیونکہ فورسز جو تیار ہیں، حکومت تیار ہے، وہ ایسا نہیں کرے۔ لیکن اسی سلسلے میں ایک سلامتی بیٹھک ہو رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر، سردار یاد ساتھ تمام پارلیمانی پارٹیاں جو اسمبلی کے اندر ہیں ان کے لیڈروں کو بلایا ہے، اور اس میں سپہ سالار اور ڈی جی آئی ایس آئی یعنی 2 عاصم، ایک عاصم نہیں، عاصم منیر اور عاصم ملک دونوں پہلی بار سیاستدانوں کے سامنے بیٹھیں گے۔ کیوں؟ سوال یہی ہوگا نا کہ کیوں بیٹھیں گے، ابھی تک تو بیٹھے نہیں تھے۔ تو یہ اس لیے کہ جو ملک میں جو انتشار کی سیاست چل رہی ہے اس کا خاتمہ کرنے کے لیے ان کو بتائیں گے، تصویر دکھائیں گے کہ جناب ہو کیا رہا ہے۔ جو ایک شنگھائی کانفرنس، شنگھائی تنظیم کا ایک بہت بڑا اجلاس 15-16 کو ہو رہا ہے اسلام آباد میں، اس کے موقع پر یہ ہو رہا ہے، اور ماضی کا ریکارڈ بھی یہی ہے کہ جب بھی کچھ ہونے لگتا ہے تو یہ سارے معاملات ابھر پڑتے ہیں۔ تو ہم نے اس کو کیسے روکنا ہے، صورتحال بتائیں گے، ان کو باقاعدہ بریفنگ دیں گے اور ساری صورتحال کہ ہم نے کون سا فیصلہ کیا کیسے کیا، معیشت کے لیے کیا کر رہے ہیں، مل کے کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ، اور حکومت کیا کر رہی ہے، تو ساری تصویر پارلیمانی لیڈروں کے سامنے رکھ کے اور ایک ایسا فیصلہ کیا جائے گا جس سے آپ یہ سوچ لیں کہ لگتا ہے کہ حافظ صاحب کا ڈنڈا جو ہے نا وہ پر چلے گا۔ کیوں کہ پاکستان کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، اور ایک بہت بڑی کانفرنس ہونے جا رہی ہے، 14 ممالک کے سربراہان آ رہے ہیں، تو کبھی بھی کسی کو
امن تباہ کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ باقی آئندہ اس وقت تک اتنے ہی۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔